حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، انہاں دے کردار، انہاں دے اوصاف، انہاں دے خوبیاں دے حوالے نال چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالی شرع صادر فرماوے، سمجھن سمجھاون دی توفیق بخشے اور عمل دی بھی توفیق بخشے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ انہاں دا تذکرہ قرآن مجید ہے اور انہاں دا ذکر خیر نبی علیہ السلام دی احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد جڑی خلافت دی ابتدا تھی آئی، اون سلسلے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا 3 نمبر ہے۔ آپ خلیفہ ثالث ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم اور ثالث۔ ذوالحج دا مہینہ ہے اور ذوالحج دے مہینے دی 18 تاریخ کو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت ہوئی، شہید ہویا۔ اور جناب عثمان غنی دی جڑی شہادت ہے انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ شاید تاریخ اسلام میں اتنی کئی شہید دی شہادت مظلومانہ نہ ہوئی ہوئی جتنا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت مظلومانہ شہادت ہوئی۔ ان دے پیچھو وجہ کیا ہے وہ تواڈے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا، اور انہاں دے اوصاف، انہاں دیاں خوبیاں وہ بھی ساڑھے واسطے مشعل راہ ہیں۔ قرآن مجید اللہ نے صاحب کو فرمائے کہ تساں اگر صحابہ کرام دے کردار جیاں اپنا کردار بنے سو تو میں اللہ تو کو ہدایت دے سو۔ یعنی سارے واسطے صحابہ کرام دیاں زندگیاں یہ بہترین نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مختصر جیاں وقتوں دے جمعہ دا میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی پوری سیرت دا احاطہ نہ کر سکتا، لیکن چیدہ چیدہ اہم اہم باتاں انہاں کو سمجھن دی خاطر، انہاں دے وصف، انہاں دیاں خوبیاں، انہاں دی زندگی، انہاں دی سیرت، تاکہ اساں تساں مل کے تھوڑا جہاں خاکہ سمجھ سکتا کہ وہ کیجڑی وڈی ہستی ہے، انہاں دے اندر کیا خوبیاں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا پہلا اعزاز ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا پہلا اعزاز جڑا بیا کہیں دے حصے شاید نہیں آیا کہ آپ ذوالحجرتین ہیں، یعنی آپ نے اسلام دی خاطر 2 باری ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت ہجرت مدینہ۔ یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیوی سمیت، گھر سمیت، اپنے گھر سمیت 2 باری اسلام دی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ این واسطے آپ دا ایک پہلا لقب اور خوبی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ ذوالحجرتین، یعنی 2 ہجرتیں آلے۔ اے اعزاز محدثین اور مفسرین نے اے بات لکھی ہے کہ پوری دنیا شاید کہیں کوئی اعزاز حاصل نہیں امت دے وچوں جیڑا اعزاز جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
اور دوجی جڑی خوبی ہے جناب عثمان دی، بڑا مشہور و معروف لقب ہے، تساں کئی باری سنیا ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ذی-النورین ہیں۔ ذی-النورین دا مطلب ہے کہ آپ دے گھر نبی کریم علیہ السلام دیاں دو نور نظر، دو بیٹیاں بطور نکاح اچ آیا۔ جناب عثمان غنی ذی-النورین ہیں، ویسے تو ایک بیٹی کو بھی نور نظر آکھیا وینا، ذی-النورین یعنی دو نور نظر۔ نبی علیہ السلام دی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، اور دوجی بیٹی آپ دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ دوہیں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے نکاح چاہیے۔ اے اعزاز دوہرے داماد نبی ہون دا اے بھی کائنات اس بھی کہیں کو نصیب نہیں جڑا حضرت عثمان غنی کو نصیب۔ کوئی امتی، کوئی نبی دا، کوئی صحابی کہیں نبی دا دوہرا داماد بنن دا شرف حاصل نہیں کیتا جیڑا شرف جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے کھاتے ہیں۔ یعنی یہ آپ دا دوجا لقب ہے کہ آپ ذی-النورین ہیں۔ اور اندھی کچھ تفصیل ہے کہ جب جنگ بدر تھیون لگی، جنگ بدر ایک ایک بندے دی ضرورت ہے، 313 دی تعداد بڑی مشکل نال بنی ہے، اور کافرین دی تعداد 1000 دے قریب ہے، اور 313 دی تعداد کو لو اسلحہ بھی پورا کرنا، ایک ایک بندے دی ضرورت ہے۔ عورتاں نبی علیہ السلام نے نال ملائن، بال نال ملائن، بزرگ نال ملائن، ایک ایک بندے دی ضرورت ہے۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو جنگ دی تیاری نہ کر، تائیں بدر نہیں جلنا، تائیں بدر نہیں جلنا، تائیں تائیں رہنا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائیں میں تیار آمیں، اور میں این جذبے نہ لاویں کہ جلے میں اسلام قبول کیتا ہا، میرے رشتہ دار ہیں میرے ہوتے بڑیاں تکلیفاں اور مصیبتاں میرے ہوتے ڈھایاں ہیں، میرے ذہن چاہیا میں بدلے گئے سے، میں کو درخت نال بدھینے ہیں، تلے پانی چھوڑ دینے ہیں، کیڑے مکوڑے دنیا دے میرے جسم تے حملہ کرنے ہیں۔ میرا دل آدھا ہا کہ موقع بنیا پہ اسلام دا پہلا مارکہ ہے، میں تلوار تیز کیتی ہوئی ہے کہ آج میں ایک ایک کو چون کے بدلے گئے سے، لیکن میں نبی پاک دا کلمہ پڑھا ہویا ہا، اور میں نبی پاک نال بے انتہا محبت کرنا میں کو نبی کریم نے جب روک دیتے، میں اپنے جذبات، اپنے جذبے، میں اپنے ارادے سارے ختم کر دیتا نبی پاک دی محبت دے۔ اور آپ نے روکیا دو چیزیں تھے، کیڑی وجہ تو روکے نے، اور روکن دے بعد حوصلہ افزائی کیا کی تھی، وہ بڑی قابل غور ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اے عثمان، تیری گھر والی حضرت رقیہ جو کہ میری بیٹی ہے، وہ دی طبیعت دا مسئلہ ہے، وہ کافی علیل ہے، کافی بیمار ہے، اگر تو جنگ گیو تے وہ کلی رہ ویسے، وہ کو پانی دی ضرورت، وہ کو دوائی دی ضرورت، ان دی خدمت، ان دی کیئر کرنی پوسی، لہذا میں تک اللہ دا پیغمبر حکم دینا کہ تو میری بیٹی دا خیال کر اور اپنی بیوی دا خیال کر۔ یعنی یہ دو چیزیں کہ جہاد جہیں عظیم عمل کے، نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کو روک دیتے کہ تو اپنی بیوی دی خدمت کر۔ یعنی بیوی دی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بیوی دی کیئر، صرف بیوی خامن دی خدمت کرے عبادت نہیں، خامن اگر بیوی دی خدمت کرے یہ بھی عبادت ہے۔ صرف بیوی خامن دی عزت کرے، خامن دا ادب کرے، خامن دا احترام کرے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن خامن نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی نال محبت کرے اور اپنی بیوی دی خدمت کرے، بیوی نال محبت ان دی عبادت۔ فرمایا تیری یہ عبادت ہے، تیرا یہ جہاد ہے کہ تم اپنی بیوی دی کیا کر، خدمت کر۔ اور آپ نے جڑی خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا عثمان تو اتھا ہی رہے، اوڈے نہ جل،
لیکن جڑے لوگ تلوار چاہ کے میدان جنگ کافروں دا مقابلہ کرے سن اور لڑ سن، جڑے لوگ بھی جیویں اللہ انہیں کو اجر دے سی، اللہ انہیں دے برابر تائیں عثمان کو بدر دی شرکت دا اجر عطا کرے سی. یعنی دو باتا کہ بیوی دی خدمت کرے سے اللہ تے کو جہاد کے زیادہ ثواب دے سے، اور دوجا میری بات منے سے اللہ تے کو بدر دے جہاد دے اجر شریک کر دے سے. نبی علیہ السلام لگے گئے، اسلام دی پہلی جنگ آئی اور بڑی مشکل ترین جنگ آئی. حضرت سیدنا عثمان غنی نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ جو عثمان غنی دی بیوی آئی، انہاں دی خدمت تے لگ گئے. نبی پاک دا حکم آئی. ویسے بھی وہ اپنی بیوی نال محبت کرنے لیکن اتھا تو نبی صحیح دا حکم آئی. کہیں ویلے دوائی، کہیں ویلے دودھ، کہیں ویلے پانی، بیٹھے ہیں ہر ویلے. نبی دا ایک خاص حکم آ گیا ہاں کہ میری بیٹی دا خیال کر. ہر ویلے پوچھ دیں کوئی شے ضرورت، کوئی شے ضرورت. میری ڈیوٹی لائی ہے پیغمبر نے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرے سے حکم کرو. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بار بار حدیث چندے تاریخ چندے بار بار جناب عثمان غنی جڑے ویلے بھی پوچھ دے ان طبیعت دا حال دیو، کہیں شے دی ضرورت ہے دسو، میں تواڈی خدمت واسطے حاضر ہاں. امام کائنات دی ذمہ داری لگی ہے، نبی کریم نے میری ڈیوٹی لائی ہے. اور اتھو اے بھی پتہ لگ دے کہ نبی پاک کو اپنی بیٹی کتنا پیاری ہے. بیٹی دی خاطر انہوں نے جناب عثمان غنی کو جہاد تے نہیں ونجانے. کتنی وڈی بات، دھیری کتنا پیاریا کہ کیئر کرنے پن بھئی تو میری بیٹی دے نال کر. تے ہن بیٹی والا باپ دے بارے کتنا سوچیں دیا. حضرت عثمان غنی پوچھ دے ہیں ہاں بھئی کہیں شاہ دی ضرورت. جناب سیدہ رقیہ جواب نے جان عثمان میرے سر دے تاج، میں کو دوائی دی ضرورت نہیں، دودھ دی ضرورت نہیں، آرام دی ضرورت نہیں، میرے نال تے کو باہن دی ضرورت نہیں. باہر ونج مدینے دے چوکے چ انتظار کر، پتہ کر میرے بابے دا بدرج کیا بنے. تاریخ اسلام ہے، ان کو جھٹلایا نہیں ون سکتا. عجیب کیفیت. باپ کو اپنی بیٹی دی فکر ہے، میری بیٹی دا خیال کریں عثمان. تے بیٹی کو اپنے باپ دی فکر ہے، عثمان میری خیر ہے، میرے بابے دا پتہ کر. حضرت نبی سے فرمینے ان میری خیر ہے، میری بیٹی دا خیال کر. بیٹی آکھن لگے عثمان میری خیر ہے، میرے بابے دا. کتنا ایک نسبت ہے باپ بیٹی علی، کتنا بڑا تعلق. وہ کو دوائی دی پرواہ نہیں، ابے دی پرواہ، ابے کو جنگ دی پرواہ نہیں، بیٹی دی پرواہ. یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. بڑے ظالم لوگ انہوں نے جڑے اپنے بیٹیوں کو قتل کر دینا. میاں والی دا ایک واقعہ ہے، ان دی گھر والی کو بیٹی جائی ان قتل کر دیتے. میں کو پتر ضرورت آتا تائیں دھی کیوں جڑی. نفرت کرنا دھیری نال، حالانکہ دھی رحمت ہوگی. نبی کریم علیہ السلام جنگ چ گئے ہوئے ہیں. عثمان میری بیٹی دا خیال کریں. تے اتھا بیٹی بار بار پیا دی. عثمان میرے بابے دا خیال کریں. باہر ونج پتہ کر متا کوئی قاصد خبر چاہ کے آیا ہوئے. حضرت عثمان غنی بار بار باہر ویندے ہیں، ول واپس آوینا رقیہ جہاں کوئی قاصد نہیں آیا. اچھا چلو میری خیر ہے، تو باہر ونج اتھائی انتظار کر. بالآخر مدینے چ خبر آ گئی ہے کہ مسلمانوں خوش ہو ونجو، اللہ پاک نے بدر دے میدان چ امام کائنات نبی کریم کو نصرت فتح عطا فرما دیتی ہے. خبر آ گئی مدینے دے چوک اس خبر ہے. جناب عثمان غنی میں جلدی نال انہیں کو پتا بے رقیہ بیٹی اپنے باپ دی فتح سنن واسطے بےتاب ہے. شاید کوئی بےتاب نہ تھی وے پیو ماں دے بارے جتنا
بیٹی بےتاب تھی، یعنی یہ گرنٹی ہے۔ اگرچہ پتر بھی بےتاب تھی نہ ہو سی، لیکن پتر گھٹ، بیٹی بڑی بےتاب تھی۔ ایندے اوتے ایک علیحدہ موضوع ہے، بڑی بےتاب تھی۔ جلدی نال دوڑ کے آئے تھے، آ کر کے اندر آئے، حضرت رقیہ دی نظر پئی، جی عثمان کیا بنیا؟ رقیہ مبارک ہوئی، اللہ پاک نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے، جنگ بدر وچ اللہ نے تیرے بابے کو نصرت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت رقیہ نے آسمان دی طرف اپنی نظر کی تھی، اللہ دا شکر ادا کیتا تے بس اتھائیں روح نکل گئی ہے۔ ایویں لگدا جویں خوشخبری دی انتظار چون تے جڑے ویلے ابے دی بشارت سنی نے تے روح نکل گئی ہے، فوت ہو گئے جن۔ حضرت عثمان غنی نے کفن دفن دا انتظام کیتا، جنازے دا انتظام کیتا، بقی قبرستان وچ قبر بنا کے دفن کر کے مٹی بیڑے سٹے دیاں۔ ایڈو امام کائنات نبی کریم مجاہدین دی قیادت کریں جو ہیں، مدینہ منورہ واپس پیندن۔ مدینہ منورہ تو جنگ بدر 55 کلومیٹر دے فاصلے تے، گرمی دا مہینہ آئی، رمضان دا مہینہ، روزے دی حالت آئی۔ میرے نبی سی جڑے ویلے مدینے پہنچن، جڑے لوگ مدینے چ بچ گئے تے جنگ چ کہنا گئے وہ سارے مدینے دے باہر نبی دا استقبال پہ کرن، مبارکاں پہ دین۔ امام کائنات سارے بندے دو بار بار دے دے بین، سجے کھبے دیکھ کے بار بار دیکھ کے آدن، عثمان نظر نہیں آندا، رقیہ نظر نہیں آندی، او استقبال واسطے کیوں نہیں آئے؟ جناب نبی کریم کو اطلاع دے والے نے اطلاع دیتی، اللہ دے نبی عثمان غنی قبرستان چن، تواڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، اون دی قبر دا انتظام پہ کرن۔ عجیب کیفیت، خوشخبری تے غم دی خبر، خوشی غمی کو کٹھے رلاون والا کون ہے؟ خوشی غمی، کتیں شادی کتیں غمی، کتیں فوت کی کتیں خوشی، کتیں وفات کتیں ولادت، ایڈو خوشی ہے ایڈو غمی۔ بیٹی نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر نہیں گئے، اپنے حجرے چ نہیں گئے، آپ بقی قبرستان لگے گئے نا، فوراً بیٹی ہو گئے، بقی قبرستان لگے گئے نا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر دے اوتے مٹی بیٹھے پیندے ہن، اتھو اے مسئلہ بھی سمجھ آیا، جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے کو جلدی دفن کر دیتا کرو۔ میرے نبی کریم 5 کلومیٹر دے سفر تے ہن، حضرت عثمان غنی نے نبی دی انتظار نہیں کی تھی، آپ نے جلدی نال اپنی گھر والی کو دفن کر دیتا آئی۔ سعودیہ تو ٹکٹ پہ کروینن، دبئی دی انتظار ہے، لاہور دی انتظار ہے، کراچی دی انتظار ہے۔ میت کو روح نکلن دے بعد زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے دا، اے امانت کو مٹی دے حوالے کر دیونا چاہیے دا۔ حضرت عثمان غنی دیر نہیں لائی، مٹی بیٹھے پہنے ہن، امام کائنات قبر دے اتے آ گئے۔ آپ نے جناب عثمان غنی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، حضرت عثمان روندے بیٹھے ہن۔ آپ نے فرمایا عثمان رومن دی ضرورت نہیں، بیٹی میری فوت ہوئی ہے، اے اللہ دی مرضی ہے، اللہ نے لیتی ہے، اللہ نے ولا کی دیئے۔ جناب عثمان غنی آدن، اللہ دے نبی مسئلہ بھی آتا کوئی کہے نہیں، بس ایو رولا ہے، اگیں جڑے ویلے میں گزر گامی، لوگ آدھیں نبی دا داماد ویندہ بھائی، ہون توالے نال علی نسبت موک گئی ہے، توالے نال علی رشتہ موک گئے، لوگ میں کو اکسن عثمان ویندہ بھائی۔ آپ نے فرمایا عثمان حوصلہ کر، تین جیاں سونا تے چنگا تے باحیا داماد اللہ کہیں کہیں کو نصیب کریں دے۔ میری بھی بیٹی ہے جیندہ ناؤں میں کلثوم ہے، میں اُدا نکاح تیرے نکاح چڑھے ہوں، تیرے آنکھیں چ میں ہاں جڑے کھن گوارا نہیں کرا۔ ذوالنورین رقیہ دے بعد کلثوم کیڑا سورا ہے جڑا اپنے داماد کو پہلی بیٹی فوت تھی وے لوجی دے منتے تیار تھی وے،
یا جیڑے گھر میں اپنی بیٹی پرنائی ہوئے ہوں گھر وچ اپنے داماد دے کہیں بھائی کو بھتریجے کو بھی بیٹی دیوان تے تیار تھی ماں اے کائنات وچ آسمان دے تلے زمین دے اوتے اے اگر اعزاز ہے تے حضرت عثمان غنی کو ہے ذوالنورین دوہرے داماد اے عثمان یہ میری ذمہ داری میں تے کلے سے ول سیدہ ام کلثوم نال نکاح ہویا جب او فوت ہویا میرے نبی سے فرمائے عثمان اللہ میں کوئی 40 بیٹیاں دے ویا نا 40 بیٹیاں دے ویا تے میں تیکوں یکے بعد دیگرے ایک دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں آسمان دے تلے زمین دے اتے تائیں عثمان جیاں میں کو کوئی داماد نظر نہیں آئی میرا دل آکے میں تک بار بار اپنے بیٹیاں دینا رہا لیکن میں میرے کلون بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ دا نکاح تھیا ہویا حضرت علی دا ہون مجبوری ہے حضرت عثمان غنی دا پہلا لقب ذوالحجرتین حضرت عثمان غنی دا دوجا لقب ذوالنورین کتنی بڑی محبت ذوالنورین نبی کریم علیہ السلام اچھا تریجا لقب حضرت عثمان غنی دی تریجی خوبی کہ انہ دی خاطر بیعت رضوان تھئی یہ تریجی خوبی ہے اے بھی کہیں مذہب یا دین اسلام اس کہنی جیڑی اے بیعت تھئی بیعت لوگ کریں دے جہاد واسطے لڑائی واسطے قتال واسطے ہر کوئی اپنے بدلے واسطے لیکن پوری امت تے پورا دیندار طبقہ عثمان دی خاطر بیعت کرے اے ایک انوکھا واقعہ ہے جڑا کہیں دی خاطر بھی میں کریں نہیں تھیا جڑے ویلے نبی علیہ السلام نے خواب دکھائی کہ میں عمرہ ودا کرنا صحابہ نالن حدیبیہ دے مقام تے پہنچن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد بنایا قاصد بنا کے آپ نے مکے روانہ فرمایا وہاں مکے والے حالات دیکھ کے تے حالات دا پتہ کر کے 1400 صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام دے اوتے ٹکے ہوئے تے مدینے دے قریب آئی حدیبیہ دا مقام حضرت عثمان غنی جڑے ویلے مکے چ پہنچے تے مکے چ گئے تے مکے دے کافر آکھن لگن اے عثمان تیرے واسطے اجازت ہے جتنا دل لگی عمرے کر جتنا دل لگی حجر اسود کو بوسہ دے جتنا دل لگی طواف کر جتنا دل لگی صفا مروہ دے چکر لا لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں عثمان غنی دی نبی نال محبت دے دے ادھر آکھنے مکے دے کافروں گال سنو جتنا مرضی میں کوئی اجازت دیوں میں بھامیں لاکھ اتھا طواف کراں میں ان طواف کو طواف نہیں سمجھدا جڑے طواف دی میں کو نبی اجازت نہ دے کتنا کنیکشن ہے محبت میں بابا نہیں کر سکتا اتنا حضرت نبی پاک کو صحابہ بیٹھے آدم کتنا خوش نصیب ہے عثمان عمرے ودا کرنا اسی زیارتاں کرنا ودا اسی حجر اسود کو چمدہ ودا اسی یہ جملے سنائے میرے نبی سے فرمائے صحابہ میں گارنٹی دینا میرا دل لا دے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتھا عثمان آدھے میں نبی دے بغیر طواف نہیں کرنا اتھا نبی سے گارنٹی دینا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتنی محبت اتنی کنیکشن اتنا آپس گہرا تعلق بالآخر انہیں خبر پھیلا لیتی کہ حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے خبر پھیل جائیں اتنا حدیبیہ دے مقام تے نبی تک پہنچی جو ہی نبی سے ہی خبر پہنچی آپ نے کیا کیتا جو کیتا ان دا ذکر قرآن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تو آجا کیا خیال ہے میرا ارادہ ہے کہ میں او تئیں مکے بھی چوتے حدیبیہ دے مقام تو واپس کہنا ویزاں جیتی اپنے عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنا چاہے میری جان چلی ونجے میں عثمان دا بدلے ہوئی گندے جے کو پیار ہوئے ہمیشہ اپنا ہی بدلہ گندے میں بدلہ گھن کے ویسے حالانکہ آئی کوڑی خبر آئی
یہ بیعت رضوان دسیں دیئے میرے نبی دی بدلے علی بیعت دسیں دیئے کہ میرے نبی پاک علم غیب کہنا ہا ہوئے ہا تے آپ ہوں ویلے آنکھیں نہ چاہ اے تے افواہ کوڑے کوڑی خبر ہے آپ نے بیعت گھدی وعدہ گھدا معاہدہ گھدا بدلے انتقام دے بارے انہا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کی تہا کوڑی خبر چلائی ہے اندہ میرے نبی پاک کو علم کہنا جیڑی بات اللہ سونا جب تک میرے سونے نبی کو دساوے نہ او تک میرے نبی کو پتہ نہ لگدا جیڑا خبرہ میرے نبی پاک نے مستقبل دیاں اپنی زبان نال دچن او بھی میرے اللہ نے دسائیں اتھا انہوں نے کوڑی خبر چلائی ہے حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیتا بیعت گھدی وعدہ کیتا بدلے دا انتقام دا یہ مطلب ہے نبی پاک کو نہ پتہ ہر خبر ہر چیز دے پتے کو کون جاندہ ہے اللہ جاندہ نبی علیہ السلام بیعت پہ گندن اونولے موجود ہن 1400 صحابہ ہر کہیں دے اپنے بالن ہر کہیں بیویاں ہر کہیں دے گھر انہیں کو پتہ مر سکتے ہیں شہید تھی سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں سارے نبی کریم دے ہاتھ رکھے ہر کوئی رکھدا ہے سارے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے فرمائے اللہ دے پاک نبی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اے اللہ دے نبی اساں وعدہ کرنے ساجاں بیویاں سارے بال سارے بچے سارے گھر سارے رشتہ دار سب کو اتنا پیارے نہیں جتنا عثمان غنی پیارا ہے 1400 صحابہ اچ محبوب بھائی کون کہیں دی خاطر آج لڑ دے او وعدہ پہ کرم اللہ دے نبی ایسا تیار ہیں میرے نبی کریم نے 1400 صحابہ دے ہتھیں دے ہوتے ہیں ذرا تھوڑا جہاں غور کر تلے تلے امام کائنات دا ہاتھے والے 1400 صحابہ دے ہاتھیں آخر اتے امام کائنات نے اپنا پیا ہاتھ رکھ کے فرمائے اے عثمان دا ہاتھے اجائی میں وعدہ چلدا پیا معاہدہ چلدا پیا انہا مطلب صحابہ سارے عثمان نال محبت کریں دیاں تے اللہ دے نبی بھی محبت کریں دیاں اے تیں بس نہیں اگلی گالا سمیت زیادہ ایمان ودا اجا معاہدہ پیا تھی نا ہاتھ تے ہاتھ رکھی پیان عرشاں تو حضرت جبریل امین آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی تساں سارے دے ہتھیں دے ہوتے اللہ دا ہاتھے اللہ فرمینا پہ جی میں تو کو عثمان پیارا آئی ایمیں میں اللہ کو ہی عثمان پیارا آئی میرے خیال چیئے جی کوئی مثال نہیں ملتا کتنی بڑی بات اللہ آکھے میں توڑے وعدے جنالا میں توڑے وعدے اے سارے صحابادات اگلی گال سن اے عام مستی نائی حضرت عثمان غنی دی شخصیت عام شخصیت نائی صحابہ سارے محبت دا اظہار بیٹھے کریں اللہ دے نبی کریم دی محبت دا اظہار بیٹھے کریں تے اللہ نے فرمائے اتے میدان تے حضرت جبریل دن اللہ دے نبی جائیں جناب عثمان غنی دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتے اللہ پاک نے انہیں دے بارے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے میرے محبوب جائیں میرے یار عثمان دی خاطر آج معاہدہ کی دیتے بدلے تے انتقام دا وعدہ کیتے میں اللہ اے جڑا خوشاں عثمان دی محبت دے بدلے انہیں سارے تے میں اللہ راضی ہو چکا انہاں دے راضیاں انہاں دی خوبی کیا ہے ایک کہنے نال پیار کریں میں بولو عثمان غنی انہیں تے راضیاں کیوں انہوں نے کہنے نال پیار کی
ایک جنازہ نبی سے دے اگو گزریے، آپ نے آکھا کہ جنازہ پڑھ دے ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھدا۔ انہیں کہ وجہ آکھن لگے میں کو پتہ لگے اے میرے عثمان کو برا آدھا میں جے بندے دا جنازہ ہی نہیں پڑھدا۔ اتنی وڈی ہستی ہے جناب عثمان کہ انہیں محبت کی تھی۔ اللہ نے فرمائے ونجو میں راضی ہوں تمہارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے بیعت رضوان قرآن مجید موجود ہے، حضرت عثمان غنی دا چرچا موجود ہے۔ اے بعد پتہ لگا کہ لوگ میں کوڑی خبر پھیلائی آئی حضرت عثمان غنی زندہ حیات ہیں، لیکن اللہ نے بیعت وعدے دا تذکرہ قرآن مجید کر دیتے۔ اے او عثمان غنی جڑے ذل ہجرتین، اے او عثمان غنی جڑے ذنورین، اے او عثمان غنی جنہ دی وجہ تو بیعت رضوان ہوئی آئی۔ چوتھی خوبی تے غور کر، اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت بنائی ہے، اے جڑے وڈے چرچے بنائے، اے جڑا وڈا عثمان ہے جن دی شان ہے جڑا پیکر حیا ہے۔ پیکر انہیں تو سارے صحابہ حیا لے آنے، لیکن عثمان دا وکھرا حیا، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ ایمان حیا سکھیں دے جندے حیا ہے اندے ایمان ہے، جندے ایمان ہے اندے حیا ہے۔ الحیاء والایمان رفقاء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ انہیں دو چیزیں وچوں ایک موقع ونجے دوجی آپ میں موقع نہیں۔ پیو ماں دا حیا، بزرگیں دا حیا، مسجد دا حیا، اذان دا حیا، نماز دا حیا، قرآن دا حیا، وڈیریاں دا حیا، سوچ سمجھ کے بولنا، چنگے لفظ کاٹ کے بولنا، با حیا بندہ ایماندار بندے دی نشانی۔ حضرت عثمان غنی دا حیا تاریخ اچ موجود ہے، اسلام اچ موجود ہے۔ شاید اتنا کوئی حیا والا نہ گزریا ہوئے جتنا جناب عثمان غنی گزریا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دے کٹے حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر اپنی دیوار دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں، تے آپ دے گودے مبارک تو چادر ہٹی ہوئی آئی جویں بندہ اپنے گھر دے معمول وچ بیٹھا ہوندے۔ اچانک امام کائنات دے گھر دا دروازہ کھڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکھے اللہ دے نبی میں ابو بکر، آپ نے فرمائے آ ونجو۔ حضرت عائشہ فرمائے امام کائنات نے اپنے کوڑے دی چادر نہیں جوڑی، آپ میں ٹیک لگے رہ گئے۔ حضرت سیدنا عمر ہے سلام کیتا، امام کائنات نے فرمائے عمر تے کو اندر آون دی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ جن میرے نبی نے کوڑے دی چادر نہیں جوڑی، امام کائنات جناب نبی کریم ٹیک لگ کے بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے حضرت عائشہ جناب نے فرمائے کون؟ آواز آئی اللہ دے نبی میں عثمان۔ حضرت عائشہ فرمائیں میں ڈٹھے نبی پاک نے جلدی جلدی اپنی ٹیک چھوڑی ہے، جلدی جلدی اپنے گودے مبارک دی چادر جوڑی نے، چادر جوڑ کے بہ گئے تے فرمائیں عثمان تے کوئی اجازت ہے، آئین بیٹھے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر لگے گئے، حضرت عمر لگے گئے، حضرت عثمان لگے گئے۔ اما جان سید عائشہ فرمائیں میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جناب ابو بکر صدیق ہیں، تُسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی۔ حضرت عمر ہیں، تُسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان ہیں، تُسا اپنی ٹیک بھی چھوڑیے تے اپنے گودے بھی جوڑن وے تے چادر بھی جوڑی وے، اندھی کیا وجہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ عثمان عام ہستی نہیں، اے او عثمان ہے جہندے اٹھے اگر رب دے فرشتے دی دید پائے ونجے، رب دے فرشتے بھی عثمان دا حیا کریں گا، تے جہندہ فرشتے حیا کریں میں نبی کیوں نہ کروں؟ میں نبی ہی واسطے لحاظ کیتے۔ کتنی وڈی بات ہے یار کہ نبی کریم لحاظ پہ کرن جناب عثمان، کتنی وڈی بات۔ فرمایا الا استحیی منہ فَإِنَّ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ،
ایسے بندے دا میں کیوں نہ لحاظ کراں جندا رب دے فرشتے لحاظ کرن حیا کرن حضرت عثمان ذوال ہجرتین حضرت عثمان ذی-النورین حضرت عثمان بیعت رضوان تے حضرت عثمان پیکر حیا پیکر حیا کیا بات ہے اتنا حیا اور اگلی خوبی کیا ہے چوتھی حضرت عثمان غنی سخی بڑے ان غنی والے لفظ کے پتہ لگ دے سخی بڑے انہاں سخاوت اسلام ہے جڑے ویلے جنگ تبوک دی واری آئی حضرت عثمان غنی نے 1000 اٹھ 100 گھوڑا لجا لدایا میرے نبی کریم دی خدمت پیش کر دیتے نے کئی ہزار اشرفیان جنہاں میرے نبی دی جھولی پاچے نے اللہ دے پاک نبی تبوک دے موقع تھے اپنی جھولی دے کنارے پکڑ کے الٹ پلٹ بیٹھے کریں دے تے آپ فرمے دے بیٹھے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد الیوم قط عثمان آج دے